اچھا، لیکن جو بات کی عمران خان صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے خرم دستگیر صاحب کے حوالے سے، اس سے دراصل ان کا جو پہلا نیریٹو تھا کہ ہماری حکومت کو ایک غیر ملکی سازش کے نتیجے میں امریکہ نے نکلوایا، اب وہ والا نیریٹو جو ہے اس کی نفی ہو رہی ہے، اور اس طرح کئی دفعہ عمران خان صاحب ماضی میں کر چکے ہیں کہ وہ ایک بات کہتے ہیں اور پھر وہ اس بات سے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی الیکشن میں دھاندلی کا ذکر ہو رہا تھا، تو 2013 کے الیکشن پہ بھی عمران خان صاحب کا بڑا اعتراض تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ انہوں نے الزام لگا دیا تھا کہ 35 پنکچر لگائے گئے ہیں۔ وہ جو معاملہ تھا اس نے پھر الٹیمیٹلی کیا رخ اختیار کیا، ذرا سنیں۔ ہم 4 حلقے کا صرف اس لیے کہہ رہے تھے کہ 4 حلقے اگر ان کی تفتیش ہو جائے تو پتا چلے گا کہ کس نے 35 پنچر لگائے تھے اور 35 پنچر لگا کے کس کو پی سی بی چیئرمین شپ کا ایک تحفہ دیا گیا۔ خان صاحب، نجم سیٹھی کو کمیشن کے سامنے لایا گیا، آپ کے وکیل نے ان سے یہ باتیں نہیں پوچھی، نہ ہی 35 پنکچر کی بات کی۔ لوگ آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ 35 پنکچر کی بات کمیشن کے سامنے کیوں نہیں ہوئی؟ 35 پنچر تو کوئی اور چیز، وہ تو ایک ہمارے بریگیڈیئر سیمسن نے کہا کہ مرتضی پویا نے کہا ہے ان کو کہ امریکن ایمبیسڈر نے ان کو بتایا ہے کہ پنچر کیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹیلی فون کال پکڑی ہے نجم سیٹھی کو کہتے ہوئے ایک شریف برادران کو کہ میاں صاحب میں 35 پنچر لا دیتے ہیں۔ اچھا، تو وہ اس نے ہمیں بتایا، وہاں سے ٹویٹ ہو گئی، وہ مرتضی پویا کا کئی ویڈیو بھی پھر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہوئی۔ وہ آپ نے کمیشن کو بتایا یہ نہیں، لیکن یہ بات ہی نہیں تھی نا، اس لیے ہم نے تو 35 پنچر لے کے دیے، تو سیاسی بات ہے نا، اصل چیز تو پروف دینی تھی۔ اچھا، 35 پنچر سیاسی بات تھی، مان گئے آپ؟ سیاسی بات کا مطلب کہ ایک بریگیڈیئر سیمسن نے ہمیں بتایا، انہوں نے مرتضی پویا سے سنا، تو وہ ٹویٹ ہو گئی اور وہ 35 پنچر بن گیا۔ تو انہوں نے کسی سے سنا اور کسی نے کسی سے سنا، اور وہ بات جو ہے وہ ایک الزام کی صورت اختیار کر گئی۔ تو خرم صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ خود اس کی تردید کرتے ہیں تو آپ کو ریلیف ملتا ہے، ادروائز آپ کی پارٹی جو ہے وہ ان کے نیریٹو کا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم نے تو مقابلہ 2 چیزوں سے کرنا نا، ایک تو آئین پاکستان کی عملداری سے، اور دوسرا اپنی محنت اور پرفارمنس سے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو ہم نے استعمال کرنی ہے۔ سینیٹر صاحب کے ساتھ بڑے میرے معزز کولیگ ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں۔ دیکھیے، اس سے براڈ بیسڈ گورنمنٹ تو آج کل پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، جس میں 10 جماعتیں شامل ہیں، 4 صوبوں کی جماعتیں شامل ہیں۔ تو یہ جو خاص طور پہ یہ آج کی کابینہ ہے، اگر اس میں کسی چیز پر کنسنسس ہوتا ہے، اس کا مطلب 4 صوبوں کے منتخب نمائندوں کا کنسنسس موجود ہے۔ بلا شبہ ہر قانون میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ اگر سینیٹر صاحب مزید اس کے اوپر بہتری اور ریفائنمنٹ لانا چاہتے ہیں وہ ضرور لائیں، لیکن یہاں ایک ایسا اگر آپ برا نام لائیں، یہ سینیٹر صاحب جو ہیں، انہوں نے سینٹ کے رکن ہونے کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ ایم این اے علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ کون سی براڈ بیسڈ گورنمنٹ، کون سی اتھارٹی گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی؟ امپلیمنٹیشن نہ ہونا بھی حادثہ نہیں ہے۔ اچھا، یہی تو سارا بحران ہے جس کا ہمیں سامنا ہے کہ یہاں اگر ہمیں یہ صرف آج کی حکومت کے مثلا ہمیں جو کرائسس ہیں، مہنگائی کا کرائسس ہے، روپے کا کرائسس ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل کا کرائسس ہے، یہ سارے کرائسس جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ ایک مینجمنٹ کرائسس ہے۔ لیکن اصل جو بحران ہے جس کو حل کرنے کے لیے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آئینی سمت درست کرنی ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ اگلا انتخاب جو ہے